ہمارے ملک میں جو ہی رمضان آتا ہے چیزوں کے ریٹ اوپر، روزے آ گئے ہیں، دیہڑی لگا لو۔ یہ دیہڑی کیا لگائیں گے آپ؟ 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ کے آپ پھر کہیں کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں ذرا دوڑ کے، کم تول کے پھر بھی مسجد کی طرف دوڑنا، سود کھا کے پھر بھی مسجد کی طرف دوڑنا، ہمسائے کو تنگ کر کے پھر بھی مسجد کی طرف دوڑنا، اوپر امامہ بھی سجا لیا ہوا ہے، نیچے داڑھی شریف بھی رکھی ہوئے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، واہ جی واہ کیا بات ہے، افطاریاں بھی کروائی جا رہی ہیں۔ تو اس نقطہ نظر کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اب اللہ کو منانا ہے، ظاہر کو پاکیزگی ملے گی غسل سے، ظاہر کو پاکیزگی ملے گی وضو سے۔ اب وضو آپ نے کپڑے بھی صاف پہن لیے، آپ نے وضو کر لیا، جسم پاک ہو گیا، ریڈی فار پریئر، نماز میں گئے ہیں۔ اب آگے باطن کی پاکیزگی کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اب باطن میں خیالات ہیں نا، ہم کبھی دکان کا حساب کر رہے ہیں، کبھی مکان کا حساب کر رہے ہیں، کبھی پیسوں کا، کبھی اولاد کا، کبھی کس کا، کبھی کس کا۔ 4 رکعت میں 4 دکانوں کے حساب ہو جاتے ہیں اور بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ مطلب زبان کہیں ہے، دل کہیں ہے، مزہ تو نہیں ہے نا، بات تو کوئی اور ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب نماز میں جانا ہے تو دھیان صرف خالق کی طرف، جب دکان پہ جانا ہے تو دھیان دکان کی طرف ہوتا ہے نا۔ کوئی گاہک بچ کے نہ جائے، کوئی گاہک بچ کے نہ جائے، اور کوئی گاہک ایسا نہ جائے جو ہمیں پورا نفع نہ دے۔ ہمارا دھیان اس وقت کسی کی طرف نہیں ہوتا، صرف گاہک کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ سودا بھی ذرا نفع والا کر لے بندہ، کہ کوئی رکعت فائدے کے بنا نہ جائے، کوئی تسبیح کرم کے بنا نہ جائے، کوئی سجدہ لذت کے بنا نہ جائے، سرور کے بنا نہ جائے، مزے کے بنا نہ جائے۔ ہر سجدے پہ مزے، ہر رکوع میں لذت، ہر قیام میں سرور، ہر چیز میں فرق، ہر چیز میں شادمانی، ہر سبحان اللہ پہ آنسوؤں کا بہنا، ہر سبحان ربی العظیم پہ گڑ گڑانا، آہو بکا کرنا، اب ایک ایک چیز سے مزہ لینا۔ نماز چھوٹتی ہے کبھی؟ نہیں چھوٹتی، نماز پڑھیں تو نہیں چھوٹتی، لیکن ہمارا ہوتا ہے ٹوٹل پورا، ہمارا ہوتا ہے ٹوٹل پورا، تو ٹوٹل نہیں پورا کرنا۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور دیکھیں خاص کر جو لوگ آستانوں سے وابستہ ہیں، آپ لوگ اگر نماز نہیں پڑھتے، آپ لوگ اگر روزہ نہیں رکھتے، تو خدا را نہ بتایا کریں کسی کو بھئی ہم کہاں وابستہ ہیں۔ یہ ہدایت سیکھی ہے تم نے، یہ درس دیا ہے آپ کے پیر خانے نے، آپ کے شیخ کامل نے یہ سکھایا آپ کہ دکان پہ بیٹھ کے سر عام دوپہر کا کھانا کھایا جا رہا ہے، دکان کے اوپر بیٹھ کر سر عام پانی پیا جا رہا ہے، تو پھر گلہ کیسا؟ پھر اولاد نافرمان ہو جائے تو پھر گلہ نہیں بنتا، پھر اگر صحت خراب ہو جائے تو گلہ نہیں بنتا۔ جب اتنی بغاوت ہے، اتنی سرکشی ہے، اب دیکھیں کافر یہودی ہیں، اب دیکھیں ہمارے علاقے میں غیر مذہب جو رہتے ہیں، عیسائی بھی حیا کرتے ہیں روزوں کا، کبھی کسی عیسائی کو سامنے کھانا کھاتے نہیں دیکھیں گے، روزے تو ہمارے ہیں، ان کے تو یہ والے نہیں ہیں، لیکن وہ گھروں میں بیٹھ کے کھائیں گے، باہر نہیں کھائیں گے۔ مسلمان سر عام کھائیں گے، سر عام کھائیں گے، دکانوں پہ بیٹھ کے کھائیں گے۔ یعنی اتنی اکڑ اور اتنی بغاوت کہ ہمیں لے ڈوبی ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں آہستہ 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 ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بچیں ان چیزوں سے جس قدر بچ سکتے ہیں۔ کیا خبر رمضان المبارک دوبارہ ملنا ہے یا نہیں ملنا؟ بہت سے لوگ پچھلے سال تھے ہمارے ساتھ، ہمارے کئی ساتھی، کئی عزیز و اقارب، کئی دوست،
نہیں ہے اس دفعہ، اگلی دفعہ پتہ نہیں کون کون نہیں ہوگا، اس چیز کا تو نہیں پتہ۔ بڑی فکر ہوتی ہے ہمیں کہ کریں گے کیا، کھائیں گے کیا، بچائیں گے کیا۔ مشکل وقت کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک مشکل وقت یہاں کا ہے، ایک مشکل وقت آگے کا ہے۔ یہاں کے لیے بھی ہم سوچتے ہیں، وہاں کے لیے کوئی سوچ نہیں۔ اللہ خیر کرے گا، کوئی بات نہیں، یہ چیز اس دنیا میں ہم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ خیر کرے گا، کوئی بات نہیں۔ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، جہاں پر بس چلایا۔ اس لیے ہمارے بچوں کے لیے کچھ بن جائے، ہمارے لیے کچھ بن جائے، اور اس ڈر سے، فقر کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ کہیں غربت نہ آ جائے، کہیں کمزوری نہ آ جائے، کیا کروں گا؟ اب تھوڑا سا اس کو آگے لے جائیں۔ یہاں پہ تو پھر بھی ہے، کچھ اس سے مانگ لیا، کچھ اس سے مانگ لیا، قبر ہے، دروازہ بند ہے، اوپر مٹی ہے، ادھر بھی ادھر بھی، دائیں بھی بائیں بھی، ہر طرف سے بند ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کچھ کھانے کو نہیں، کچھ پینے کو نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیا کرو گے؟ اور جیسے ہمارے کرتوت ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے تک نہ چاہے، کوئی گھر میں بیٹھ کے قرآن نہ پڑھے، نہ قرآن پڑھنا سکھایا، نہ بٹھایا بچوں کو، نہ انہیں دین سکھایا، نہ انہیں اخلاص سکھایا، نہ انہیں روزہ سکھایا، نہ انہیں زکوٰۃ سکھائی، کوئی کام بھی تو چج کا نہیں کیا۔ تو جب کوئی کام بھی چج کا نہیں کیا تو بھئی ادھر کیا کرنا ہے، کیسے گزرے گا؟ یہ رمضان ویسے نہ گزرے جیسے پہلے گزرے، جیسے ہمارا کل گزرا، جیسے ماضی گزرا۔ کوشش کریں کہ یہ رمضان پچھلا ہر گناہ، پچھلی ہر کمی، پچھلی ہر کجی کی تلافی کر دے۔ جو بھی ہم سے کمیاں رہ گئیں، کوشش کریں کہ ایسا رجوع کریں، ایسا جڑ جائیں، ایسا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ پچھلی ہر کمی نہ رہے۔ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں بہتر سے بہتر وقت گزرے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ہر ایک نماز، ہر ایک کی گھڑی، چونکہ منور سما ہے نا، سارا منور سما ہے، سارا روشنی ہی روشنی ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ ہدایت سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کر سکیں۔ اور دیکھیں، ایک المیہ ہے کہ نعمتوں کا مہینہ ہے، کرم کا مہینہ ہے، لیکن اس کے باوجود اب اگر دل آپ کا نرم نہ ہو بھی روزے نہیں رکھے جاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ابھی داخل نہیں ہوا آپ کے اندر۔ سوچنے والی بات ہے، ربا تو روزے کانوں بھیجے، مخلوق نو بھکھیا مارنا سی؟ کیا اللہ کے پاس کمی ہے رزق کی؟ پانی کی کمی ہے، خوراک کی کمی، سارا کچھ ہے، سب کو دے رہا ہے، پرندوں کو دے رہا تو ہمیں نہیں ملے گا؟ ہمارا ایک مہینہ نہ کھانے سے کیا رزق بڑھ جائے گا؟ یہ ایک طریقہ ہے اس سے جڑنے کا، یہ ایک طریقہ ہے مولا سے جڑنے کا۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ کون کون آ کے جڑتا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کون کون پیچھے ہٹتا ہے۔ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے نا، پہلی جو امتی آئے تھے، روزے انہوں نے بھی رکھے۔ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، مسلمان بھی رمضان المبارک کی احکامات آنے سے پہلے عاشورہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور یہ جو دلیل آپ دیتے ہیں نا، یار کام بڑا کرنا ہوتا ہے، نہیں روزہ رکھا جاتا، کیا کریں؟ پسینہ اتنا زیادہ آتا ہے، تھکاوٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے، کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب بندے کا ہی کام ہو جائے تو پھر کیا کرے گا؟ جب آپ کا ہی کام تمام ہو گیا، میں کماتا ہوں، بچے کھاتے ہیں،
میں دیہڑی لگاتا ہوں بچے کھاتے ہیں، نہیں دیہڑی لگاؤں گا تو بھوکے مر جائیں گے۔ تو خدا سمجھ بیٹھا اپنے آپ کو، تو پالتا ہے بچوں کو، تو کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں، تو کیا پتا بچوں کی وجہ سے رب تجھے رزق دے رہا ہے، بچوں کی وجہ سے تیرے اوپر کرم ہے، تو کمائے گا وہ کھائیں گے۔ اب دیکھیں یہ چیز اپنی ذات سے نکال دیں کہ بھئی میرے پاس وقت نہیں ہوتا، چونکہ میرا کام بڑا سخت ہے، میں روزے۔ بات یہ ہے کہ کیا صحابہ اکرام نے کام نہیں کیے؟ سوچنے والی بات ہے، کیا صحابہ اکرام نے کام نہیں کیے؟ کیا تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، کیا انہوں نے کام نہیں کیے؟ وہ بھی کام کرتے تھے، انہوں نے کام کیے، کو کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے، کو کسی چیز کا، کو کسی چیز کا، اس کے ساتھ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ ترجیحات ہیں اپنی اپنی۔ ہماری ترجیح یہ ہے کہ بس ہم نے جب رمضان آنا ہے تو اب دیکھیں، اور پھر جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اسی کی بات ہے، رونقیں نظر آتی ہیں۔ رمضان آیا، جنت کے دروازے کھول دیے۔ اب علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اب رمضان آیا، حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، رمضان آیا، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا، اس کے باوجود بھی برائی ویسی کی ویسے، اس کے باوجود بھی نفرت ویسی کی ویسے، اس کے باوجود سود ویسے کا ویسا، اس کے باوجود قتل و غارت ویسے کی ویسے، برائی ویسے کے ویسے۔ اب یہ نعمتیں تو ہیں، لیکن بھائی یہ نعمتیں ہیں کس کے لیے؟ یہ نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ اس کا کھلنا، دوزخ کے دروازے کا بند ہونا، شیطانوں کا جکڑا جانا، اب یہ نعمتیں تو ہیں، لیکن ہیں کس کے لیے؟ ہیں اس کے لیے جو روزہ رکھے اور اس کے شرائط و ضوابط کو پورا کرے۔ جو روزہ رکھے گا اس کی شرائط کو پورا کرے گا، اس کے لیے ٹھیک ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے، اسے کوئی شیطان تنگ نہیں کر سکتا۔ جب روزہ رکھنا ہی نہیں، جب مان لیے کہ میں نے ماننی ہی نہیں بات، کوئی کام کرنا ہی نہیں، تو پھر آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو انتہائی سرکش شیاطین نے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ان کے چیلے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کے چیلے کی بات کہ ہم تو خود چیلے بنے ہوئے ہیں۔ تو روزے میں پابندیاں کیا کیا ہے؟ سحری سے لے کر افطاری تک کھانا پینا بند ہے، حرام ہے، کھائیں پیئیں گے روزہ گیا۔ ازدواجی عمل نہیں کر سکتے، جائز ہے لیکن آپ نہیں کر سکتے، گیا، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ غیبت بھی نہیں کر سکتے۔ غیبت سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ اب ایک بندہ ہے، اس میں کوئی برائی ہے، حقیقتاً ہے، اور ہم آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں ایسا بڑا جھوٹا ہے، بڑا مکار ہے، اس کی عدم موجودگی ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اور غیبت کی تو بھی روزہ گیا۔ اور اسی لیے سرکار نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جانوروں کی طرح اپنا منہ بند رکھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، پلے کچھ نہیں آتا۔ اور ایک گزارش عرض کرتا چلوں، رمضان آ رہا ہے، کوشش کریں قرآن پاک کو کھولیں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ سورتوں کے فضائل اپنی جگہ، سورہ یاسین کو پڑھتا ہے، کوئی سورہ رحمان پڑھتا ہے، کوئی سورہ واقعہ پڑھتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ میں کرم ہے، عطا ہے۔ لیکن خدا را رمضان میں بھی اگر آپ نے پورا قرآن نہیں پڑھنا تو کب پڑھنا ہے؟ پھر قاری صاحب نے قبر پہ آ کے پڑھنا ہے، پھر کب پڑھنا ہے؟ کس نے پڑھنا ہے؟ اور وہ بھی مقدر کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خود قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ. تو اب وہ جس مرشد کی بیعت کر چکے ہیں، جس کے آستانے پہ آ رہے ہیں، اس کا وظیفہ ہے قرآن کو پڑھنا، اور آپ کہتے ہیں سر جی ہمیں وظیفہ بتائیں. بھئی جو وظیفہ سرکار نے بتایا کیوں نہیں کرتے آپ؟ وہ وظیفہ تو آپ سے ہوتا نہیں. صبح صبح دکان کھولی ہے، کوئی ایک سورت پڑھ لی ہے، بس ٹھیک ہے جی اللہ برکتیں کرے، پھر جھوٹ آپ کے ساتھ ہے، پھر کمال ہے، پھر دماغ ہے. قرآن کھول کے کبھی دیکھا؟ اور یہی قرآن ہے جب قبر میں کوئی نہیں ہوگا نا، یہ وہاں پہ ہوگا، یہ وہاں پہ ہوگا اور بتائے گا کہ آپ نے مجھے پڑھا ہے. تو خدا را قرآن پڑھیں. اور رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں تراویح کا اہتمام کریں. تراویح بھی آپشنل نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے. یہ بھی روزہ پورا تبھی ہوگا تراویح پڑھیں گے تو. یہ نہیں کہ یار کون پڑھتا رہے 20 رکعتیں، کون پڑھتا رہے، پھر حافظوں کے پیچھے پڑھتا رہے. پھر بات یہ ہے کہ ایک مہینہ مختص کر لیں ان کاموں کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی قیامت نہیں آ جاتی. اس کی کوشش کریں کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو مالا مال کریں، اور یہ مالا مال ہونے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.